رمضان شریف میں جو شخص آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ ہمارے لیے صرف یہی بات باعث فخر ہوا کرتی ہے کہ اگر ہم کسی اچھے انسان کے مہمان بن جائیں تو پھر ہم آ کر اپنے دوست احباب میں اور عزیز و اقارب میں اس کی اچھے طریقے سے تعریف کرتے ہیں، اچھے الفاظ میں ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک ارض و سما ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، پوری کائنات کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، اور پوری کائنات کو اشارہ کن سے جس مالک ارض و سما نے بنایا ہے، جب ہم اس کے مہمان بنیں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ ہماری تکریم اور وہ ہماری عزت افزائی نہیں فرمائے گا؟ ناممکن بات ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں اور اللہ رب العزت ہماری تکریم نہ فرمائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی 10 دن مسلسل مسجد میں رہتا ہے تو 10 دن تو مسلسل اللہ رب العزت اسے شیطان اور شر شیاطین سے محفوظ فرما دیتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں وہ روٹھے رب کو بآسانی منوا سکتا ہے، اور منوانے والے بہت سے لوگ ہیں۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جن کی عادت بن چکی ہے کہ ہر سال انہیں اعتکاف کرنا ہوتا ہے اور وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں اپنے رب العزت سے مزید در مزید تعلقات بڑھاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اور درود شریف کے ذریعے۔ اور صرف اللہ سے تعلق بڑھتا نہیں ہے، اللہ سے رابطہ بڑھتا نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تعلق بڑھ جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں مومن بندہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جتنا کثرت سے، جتنا زیادہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود شریف پڑھے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت کے اسے بمطابق اس کے درود شریف پڑھنے کے بآسانی شناخت کروں گا، پہچانوں گا، اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ یہ درود شریف معمولی چیز نہیں ہے، یہ درود شریف اللہ سے دعائیں قبول کروانے کا ذریعہ بھی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا معلق رہ جاتی ہے، لٹکی ہوئی رہ جاتی ہے، جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو اعتکاف کی حالت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہوا کرتی ہے، تسبیح بھی، تحمید بھی، تحلیل بھی، ذکر بھی، اذکار بھی، نوافل بھی، اور اللہ رب العالمین سے تعلقات کی زیادتی بھی، یعنی کثرت سے تعلقات اللہ کی ذات سے ہوتے ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، محبت کا رشتہ اللہ کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، رات کی تنہائی میں روٹھے رب کو منوانے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ جب آدمی روٹھے رب کو مناتا ہے، جب آدمی اپنی خطاؤں کا ذکر کرتا ہے، زبان سے ذکر نہیں بھی کرتا، دل میں خطاؤں کو یاد کرتا ہے اور شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مومن بندہ یا مومنہ بندی اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور اپنے جرائم کا اعتراف کر کے آنسو بہاتے ہیں تو آنسو کا قطرہ انسان کے رخسار پر یا چہرہ پر جس حصے پر لگتا ہے، اللہ رب العزت اس حصے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مقامی محلے سے 1 2 4 لوگ بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، مسجد میں اعتکاف کرنے کا، مسلسل 10 دن تک اعتکاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔